آج ہم لوگوں نے 16ویں تراویح کے اندر 20واں پارہ سماعت کیا، جس میں سورہ نمل اور سورہ نمل کے ساتھ ساتھ سورہ قصص اور اس کے علاوہ سورہ عنکبوت کی کچھ آیات کو ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ سورہ نمل میں جو اہم معاملات تھے، واقعات تھے، وہ 19ویں پارے میں بیان کیے گئے۔ ابھی یہ جو 20واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ طور پر ارشاد فرمایا، محبوب پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش کو اتارا، کس نے جو ہے دلکش باغات کو پیدا فرمائے، درختوں کو کون پیدا فرمانے والا ہے، کیا اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ ایسے ہی سوال جواب کئی چلتے رہے مسلسل، اور آخر میں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے سب چیزوں کو پیدا فرما دیا تو لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، کہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ مرنے کے بعد ہم لوگ زندہ ہوں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن، چونکہ قرآن کے اندر تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ ہے، اختصار کے ساتھ اور کسی کا تفصیل کے ساتھ، تو خاص طور سے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ روئے زمین پر یہودی کافی شرارت کرنے والے اور انہی کی وجہ سے لوگوں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہونے والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اکثر بنی اسرائیل کے سامنے واقعات قرآن پیش کرتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، گزری قوموں نے کیا کیا، پورا سب قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ اس بات کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے قرآن میں کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس حرم والے گھر یعنی مکہ شریف کو بنایا، اور مجھے اس نے حکم دیا کہ میں ہمیشہ مسلمان رہوں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد سورہ قصص، قصص یہ قصہ کی جمع ہے، قصہ بھی تلفظ ہے اور قصہ بھی، قصہ ہے تو قصص، قصہ ہے تو قصص، تو قصہ یا قصہ اس کا معنی ہوتا ہے واقعہ۔ ہم لوگ خود بچپن میں سنتے تھے قصہ سناؤ، کوئی واقعہ سناؤ، تو چونکہ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر ملتا ہے۔ سورہ قصص کے اندر فرعون نے جو شرارت کی تھی، معاملہ یہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے سب کو جلا ڈالا، ختم کر ڈالا، تو گھبرا گیا۔ معبرین کو اس نے بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو ان لوگوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس نے کہا جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے اور جو بچیاں ہیں ان کو رہنے دیا جائے، اور چنانچہ موت کا بازار گرم، ادھر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بوڑھوں کو موت کی آغوش میں اتارنا شروع کر دیا۔ تو لوگ ٹینشن میں آ گئے، بچے بھی مارے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جائیں گے، بچے گا کون؟ تو جا کر کے اس سے شکایت کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا 1 سال چھوڑا جائے، 1 سال مارا جائے۔ تو جو قتل کا سال تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چھوڑنے کا جو سال تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ بھی سورہ قصص کے ایک دم شروع ہی میں ہے، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو نجومیہ نے بتا دیا تھا نا ایسا ایسا ہوا، بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تو وہ گھروں گھر تلاشی لینے کے لیے بھیجا، جاؤ گھروں میں تلاش کرو، بچہ جہاں ملے اس کو وہاں پر قتل کر دو۔ تو اس کا تذکرہ ہے، تلاشی لینے کے لیے پہنچے تو آپ کی والدہ، اس سے پہلے بتایا بھی کہ آپ کی والدہ نے جھولے میں شاندار کپاس لگایا اور لگا کے حضرت موسیٰ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد دریا میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آپ کی بہن نے ڈالا، کلثوم نے، دریا کا پانی بہتے ہوئے جانے لگا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ جب وہاں پہنچے، دریا کا وہ حصہ جو فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے نکالا گیا، نکالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے فرعون کی بیوی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، مارو مت، لا تقتلوا، اس بچے کو مارو مت، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم لوگ یا تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ معاملہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا، تو بڑا ٹینشن معاملہ چلا کہ دودھ کون پلائے۔ تب ایسی صورت میں معاملہ بڑا ٹیڑھا رہا، تو آپ کی بہن دیکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ کوئی کہاں جا رہے ہیں، دیکھا فرعون کے دربار میں، تو وہاں پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والیاں جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہم نے روک دی، کسی نے دودھ نہیں پلایا، حضرت موسیٰ کوئی پی ہی نہیں رہتے دودھ۔ فقالت، تو بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ، کیا ایسے گھر والوں کو نہ بتا دوں میں کہ وہ ان کو دودھ پلائے، کفالت کریں، آسانی ہو جائے۔ بڑا خوش ہوا فرعون، ہاں کیوں نہیں۔ جیسے خوش ہوا تو آپ نے گود میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی والدہ کے پاس پہنچی، اور آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لوٹایا نا، کہ تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے لوٹایا تاکہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور تمہیں غم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہی پورا تذکرہ آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، فلما بلغوا اشدہ، جوان ہوئے، پھر فرعونی کے درمیان جھگڑا اس کا، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، میں بتایا نا دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعونی تھا ایک قبطی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے لگے، تو جو فرعونی تھا تو بنی اسرائیل کے آدمی کے اوپر حاوی ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، فَوَكَزَهُ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس کو مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، مرا اور مر گیا وہیں پہ، جیسے ہی مارا وہیں پہ مر گیا۔ اور جب مرا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو گیا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان، یہ شیطانی کام کہاں سے ہو گیا، بلا وجہ تماشا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا کہ مار دیا اس کو، تو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ پھر دوسرے دن جو معاملہ ہوا اس کا بھی یہاں تذکرہ ہے، تو اس نے کیا کہا دوسرے دن لڑتے ہوئے، وہی بنی اسرائیل کا آدمی کیا کہتا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم چاہتے ہو کہ کل جیسے اس کو مارا تھا مر گیا تھا تم مجھے مارو گے؟ لو پورے میں چرچا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، موسیٰ علیہ السلام نے مارا۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دے دیا، تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وہ چلے گئے مدین، فلما توجہ بتلقاء مدین، مدین چلے گئے۔ اور جب مدین پہنچے وہاں پر معاملہ آیا، کہاں پہنچے؟ کنویں کے پاس، یہ بات آئی تھی نا، کنویں کے پاس پہنچے، وہاں پہ دو خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو کیا کہا فما خطبکما، کیا بات ہے تم دونوں کا، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں پلا رہی ہو اپنی بکریوں کو وہ پانی؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم لوگ نہیں پلاتے اپنی بکریوں کو پانی، آتا کہ لوگ پلانے والے چرواہے چلے جاتے ہیں، یعنی مرد حضرات چلے جاتے ہیں تب ہم لوگ پانی نکال کے پلاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بزرگ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کیا کہتے ہیں پانی نکال کے پلایا، بکریوں کو دیا، بڑا خیر منایا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام صفورہ ہے وہ اپنے والد کے پاس حیا کے ساتھ آئیں اور اپنے والد سے کہا اے میرے ابا حضور آپ اس کو کیا بدلہ دیں گے جس نے ہم کو پانی پلایا ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وغیرہ ذالک۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ بلا کر کے لایا گیا، اور جب لایا گیا تو حضرت موسیٰ نے دیکھ کے پہچان لیا، اور جیسے ہی پہچانا پرستاؤ رکھ دیا، انی اريد ان ان کے حق، میں چاہتا ہوں کہ تم میری کسی بیٹی سے شادی کر لو۔ تو جیسے یہ پرستاؤ رکھا کہ دونوں میں سے ایک سے کہہ لو، کہا ہمارے پاس تو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں، 8 حجج، 8 سال ہماری بکریاں چرا دینا، یہی تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔
قبول کر لیا. فاتممت 10 تو انہوں نے اپنی طرف سے 2 سال اور ملا کر کے مکمل کر لیا. یہ پورا واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد صفورہ جب 19 سے ہو گئیں چل پڑیں. پھر وہی وادی مقدس طویٰ کا تذکرہ موجود ہے یہاں پہ کہ وادی مقدس طویٰ میں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے عصا کی تربیت فرمائی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ید بیضا کی تربیت فرمائی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لکنت کو ختم فرمایا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے اور آنے کے بعد فرعون کو دعوت دی. تو فرعون کہنے لگا تمہارا رب کہاں ہے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو فرعون کہتا ہے اپنے وزیر سے یا حامان، اے حامان مٹی کا جو ہے ایک مینار بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھوں گا، شاید موسیٰ کے رب سے میں بات کر سکوں. اور بات نہیں کرے گا موسیٰ کا رب تو ان سے جھگڑا کروں گا. دیکھ اتنی بڑی بات کی. بہرحال بنانے کے بعد چڑھا، اس کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد تیر چلاتا تھا آسمان کی طرف پھینکتا تھا اور اللہ کی مرضی تیر میں جو ہے نا خون نما لگ کر کے نیچے آتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو کہنے کہ دیکھا تمہارے رب کو ہم نے شہید کر دیا معاذ اللہ. تو یہ سب وہ غلط فہمی کا شکار. تو یہ سب تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ قصص میں بیان فرمائی اور پھر اس کے ڈوبنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ڈوبنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو تربیت فرمائی اس تربیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے. پھر جو جادوگر ایمان لائے ان جادوگروں کا بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یعنی تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی کہ کیا کیا باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.